اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی، وہ اس جگہ بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا آدمی جیسے کہ اوپر گزرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلقہ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی، یعنی حلقہ میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ دوسرے نے حلقہ کے اندر بیٹھتے ہوئے شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فرمایا، یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا۔ اور تیسرے نے بے رخی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے رخی کا ہی معاملہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کی تمام جائز خواہشات، حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ کوئی محتاجی کی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے نجات دلائے۔ کوئی اگر رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کھلا رزق عطا فرمائے، اور اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے، اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اور ان کی پسند کی نوکریوں سے نوازے، اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کے نصیبوں کو کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہے، اور پہلے بھی میری اس ٹاپک پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، اور یقیناً بہت سارے لوگوں نے وہ عمل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا، تو انہیں بہت سارے فائدے پہنچے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں فائدہ پہنچا تو انہیں یعنی کہ ان کا وہ مقصد حل نہیں ہوا ہے، تو وہ اگر دوبارہ یہ عمل کریں جو میں نے بتایا ہے، یقین رکھ کے صدقہ خیرات کر کے استغفار پڑھ کے، تو انشاءاللہ انہیں بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ بس یقین ضروری ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو آج بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہی فوائد سے میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، اور یہ بہت ہی جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی مجرب اور بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جب میں آپ کو پہلے یہ بتاتی چلوں کہ مجھے جب خود ذاتی طور پر کوئی حاجت پیش آتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے میرا، تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ہی عمل کرتی ہوں، اور مجھے میرا اللہ تعالیٰ مقصد میں میرے لازمی کامیابی مجھے جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرا اتنا یقین ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل سے جو بھی میں کام کروں گی وہ میرا جس مقصد کے لیے بھی میں پڑھوں گی وہ لازمی پورا ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر یقین رکھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو فائدے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یا جو لوگ یوٹیوب فرسٹ ٹائم جنہوں نے جوائن کیا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ سبسکرائب ضرور کر لیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے ریڈ کلر میں لکھا ہوگا سبسکرائب، اس کو کلک کر دیجئے، اور کلک کرنے کے بعد جب آپ میرے سبسکرائبر بن جائیں گے تو پھر بیل آئیکن آپ کو شو ہوگا، تو آپ نے اس بیل کو لازمی پریس کر لینا ہے۔ تو اس کو بیل کو پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے جب اپلوڈ ہوگی مل جائے گا، اور اس طرح سے آپ پھر میری ویڈیو جو ہے وہ مس نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کا آپشن ہے، لائک بھی کر دیجئے، اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے۔ شکریہ۔
تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاصیتیں میں آپ کو بتاتی چلوں۔ نبی کریم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سچے دل سے پڑھے تو اس کے بدلے میں اس کے اعمال نامے میں ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اتنی ہی برائیاں اس کے نام سے دور کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اس کے اوپر سے 70,000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اب اس کے علاوہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بننا چاہتا ہے تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 الفاظ ہیں تو آپ لوگوں کو جو عامل بننا چاہے گا اس کو 19 لاکھ بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہوگی، اور 19 لاکھ بار بسم اللہ جو ہے وہ ایک دن میں تو پڑھی نہیں جا سکتی، تو اس لیے آسانی کے لیے ہر روز 30,000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ 30,000 بار روزانہ پڑھیں۔ جب آپ کی 19 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اور پھر آپ جب اپنا 19 لاکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کر لیں گے تو آپ نے پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی چھوڑنی نہیں ہے۔ پھر آپ چاہے روزانہ 1000 بار پڑھیں، چاہے آپ اس کو 786 بار پڑھیں، اور اس طرح سے پھر آپ جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھیں گے تو وہ مقصد انشاءاللہ تعالی آپ کا پورا ہو جائے گا عامل بننے کے بعد۔ اور اگر آپ عامل نہیں بھی بنے ہیں اور اس کے علاوہ ویسے بھی آپ 1000 بار کسی مقصد کو رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے 1000 مرتبہ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد جو ہے اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دن ہر روز یعنی ہر دن زیادہ سے زیادہ کرے گا تو 19 فرشتوں کے عذاب سے جو جہنم کے موکل ہیں نجات ملے گی۔ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انلیمیٹڈ بغیر کاؤنٹ کیے بغیر گنے ہر وقت آپ اپنی زبان پر ورد رکھیں روزانہ تو انشاءاللہ تعالی جہنم کے 19 جو فرشتے ہیں ان سے آپ کو ان کے عذاب سے آپ کو نجات ملے، اور یہ ہر کام کے لیے بہت مجرب بھی ہے کہ اگر آپ روزانہ اس کو ویسے ہی بغیر تعداد کے پڑھتے رہیں تو۔ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے یا کوئی مشکل ہے یا کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی، جیسے میری کچھ سبسکرائبر ہیں وہ گھر کی وجہ سے پریشان ہیں کہ گھر کے لیے ان کو پیسے نہیں مل رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں جمع ہو رہے ہیں، تو وہ یہ عمل کر سکتی ہیں کہ ان کی یہ پریشانی یہ مشکل جو ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی اگر وہ 7 دن تک روزانہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پورے یقین کے ساتھ کہ میں یہ عمل کرنے جا رہی ہوں تو مجھے اس عمل کو کرنے کا بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، اور جس مقصد کے لیے کرنے جا رہی ہوں وہ میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ 7 دن تک روزانہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ پیسوں کا انتظام فرما دیں گے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی کسی کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے کوئی مشکل حاجت ہے تو وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ لے 101 بار 101 بار آپ نے لکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو خواتین ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 101 بار لکھ کے تو اپنے پرس میں رکھ لیں، اور اس طرح کرنے سے ان کا پرس جو ہے وہ کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، اور اتنی برکت ہوگی پیسے میں رزق میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل بھی بہت گارنٹیڈ ہے۔ اور اگر کوئی دکان کا مسئلہ ہے یعنی دکان نہیں چل رہی ہے کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار کی جگہ بھی اتنی تعداد میں یعنی 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر کسی محفوظ مقام پر رکھ دیا جائے جہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہو تو دکان بھی خوب چلے گی، کاروبار میں یعنی کہ خوب برکت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 101 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنے سے
آپ کی عزت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی 121 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے اور پھر بغیر کسی سے بات کیے سو جاتا ہے، تو وہ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کے اس طرح سے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ 121 مرتبہ پڑھ کے بغیر بات کیے سوئے گا، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کو، اس میں اللہ اور اس میں رحمان کو ایک بار ہی یا جتنی دفعہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، وہ پانی آپ نے پی لینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیشہ، یعنی آپ کا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ سلامت رہے گا، مضبوطی سے آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور آپ کا جو دل ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہے اور علاج کروا کے کوئی افاقہ نہیں ملا، کوئی مطلب سر درد نے جان نہیں چھوڑی، اور تو اس مقصد کے لیے آپ کو فجر کی نماز کے بعد 3 دن تک روزانہ سورج نکلنے سے پہلے 330 مرتبہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی جو ہے وہ آپ 3 دن تک پئیں، یعنی کہ آپ نے تینوں دن دم کرنا ہے اور تینوں دن آپ نے وہ پانی پینا ہے۔ جس مریض کے سر میں درد رہتا ہے اس کو پلائیں، کوئی دوسرا بھی یہ عمل کر سکتا ہے کسی کے لیے، تو وہ پانی پیے گا، اور یقین کامل کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یقین نہیں ہوگا تو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ یقین رکھ کے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی سر درد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ اور جادو کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں پہ جادو ہے، تو وہ بہت سخت پریشان ہے کہ جادو کی کاٹ بتائیں، جادو کی توڑ بتائیں، جادو کسی قسم کا بھی جادو ہو، تو اگر وہ اس میں بھی یقین کامل چاہیے، بہت زیادہ یقین کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد 7 دن تک روزانہ 101 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے اوپر، جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کے اوپر دم کر دیں، یا خود اگر آپ خود اس میں مبتلا ہے تو اپنے اوپر دم کریں۔ بہتر ہے کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے وہ یہ عمل خود کرے۔ تو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ 7 دن تک روزانہ عصر کی نماز کے بعد 101 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خود پر دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جادو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور میاں بیوی کی محبت کے لیے، اگر میاں بیوی کے بیچ میں محبت نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں یہ کہتی چلوں کہ میاں بیوی کے لیے یہ عمل ہے خاص، لیکن جو میاں بیوی ساتھ رہتے ان کے بیچ میں محبت نہیں ہے تو یہ عمل، کیونکہ یہ پانی پہ دم کر کے پینے والا عمل ہے، تو جو دور ہیں ان کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آپ لوگ پہلا سوال آپ لوگوں کا یہ پڑھ کے سن کے ویڈیو یا پڑھ کے یہی ہوگا کہ ہمارے ہسبینڈ ملک سے باہر ہیں تو ہم کیا کریں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے، ان میاں بیوی کے لیے ہے جو پاس رہتے ہیں، تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے نام لے لینا، یعنی ہسبینڈ کا نام، وائف کا نام اور دونوں کی والدہ کا نام، ان چاروں کو جمع کر لینا۔ کس طرح سے ان کے اعداد نکالنے کے بعد، اور اعداد نکالنے کا طریقہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں دے چکی ہوں اور آج بھی آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ دے دوں گی تاکہ آپ لوگ اعداد جو ہے وہ نکال سکیں، اور اعداد جو ہے وہ اردو میں لکھ کے نکالے جائیں گے، اردو میں نام لکھیں گے آپ، اور پھر اس کے آپ حرف ایک ایک حرف کو الگ کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھنا چارٹ میں کہ کس لفظ کے کتنے تعداد لکھی ہوئی ہے، وہ سارے آپ پہلے کاپی پر لکھ لیں، اور پھر چاروں ناموں کے جو آپ کے پاس اعداد آئے ہیں جمع کریں، اور پھر جمع کر کے جو آپ کے پاس تعداد آئے گی اس تعداد میں آپ نے پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پانی پہ دم کر کے میاں بیوی دونوں پئیں گے۔ کہ اگر میاں محبت نہیں کرتا تو بیوی یہ عمل کر کے شوہر کو پلائے گی، اور اگر بیوی محبت نہیں کرتی تو شوہر یہ عمل کر کے بیوی کو اور خود بھی وہ پانی پیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ میں بہت محبت ہو جائے گی۔ اور یہ عمل کچھ دن تک جاری رکھیں، بلکہ اگر آپ جاری بھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پانی دم کر کے پیتے بھی رہیں گے تو محبت بہت بڑھ جائے گی آپ لوگوں کے بیچ میں۔ تو ویورز یہاں پر میرے ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ امید کرتی ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں پورے یقین کے ساتھ۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے اور کسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے، تو
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا. بس آپ کا یقین جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور دعا مانگنے سے پہلے ایز یوزول میں کہتی چلوں کہ آپ استغفار لازمی پڑھیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. روزانہ آپ کم از کم 1000 بار استغفر اللہ ضرور پڑھا کریں. اس سے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. جو بھی بندہ پڑھے گا اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر جب گناہ ساتھ ہی نہیں رہیں گے تو پھر دعائیں تو لازمی قبول ہوں گی. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آپ لوگوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.